زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ناظرین اکرام، اسلام کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام ایک طرف چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے جڑے رہیں اور دوسری طرف لوگوں سے، عوام سے، اپنی قوم سے جڑے رہیں، ان کے کام آتے رہیں، جن کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ان دونوں کے درمیان توازن ہو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، قرآن مجید میں بات آئی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اس کے باوجود آپ راتوں کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک، آپ کے پیر متورم ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے سارے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ناظرین اکرام، آپ کا جو ارشاد مبارک ہے اس پر غور فرمائیے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تھا آپ کا اللہ سے تعلق۔ جب اذان کی آواز آتی تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے اٹھ جاتے جسے انہیں جانتے ہی نہ ہوں، لیکن آپ کی یہ کیفیت دوسری طرف یہ تھی کہ آپ گھر میں آتے تو باد نسیم کی ہوائیں چلنے لگتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب اذان کی آواز آتی اب تو آپ سب چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ یہ تھا اللہ سے آپ کا تعلق۔ ناظرین اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہت ہی سادہ تھی، یعنی آپ نے سادہ زندگی بسر کرنے کو پسند فرمایا۔ آج ایک عام آدمی کے پاس بھی عیش و آرام کی بے شمار چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تو ان کے پاس بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے در پر تشریف لائے اور اجازت چاہی تو دیکھا کہ حجرے میں ایک طرف بکری کی کھال لٹکی ہوئی ہے، دوسری طرف جو کے تھوڑے سے دانے پڑے ہیں اور ایک پیالہ پانی پینے کا ایک پیالہ ہے، اور آپ چٹائی پر استراحت فرما رہے تھے۔ جب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو آپ کے شانے پر بوریے کے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر جیسا آدمی رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے کہا، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کے لوگ تو عیش کریں، آپ دو جہاں کے سردار، اس طرح سادہ زندگی۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، میں تو ایک مسافر ہوں، مجھے دنیا سے کیا لینا۔ گویا کہ وہ ایسے ہیں جیسے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں، نہ جانے کب بس آ جائے اور بس میں سوار ہو کے چلے جائیں۔ یہ زندگی تھی آپ کی۔ اسی طریقے سے آپ نے عورتوں کا خاص خیال رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ آج دیکھیے عورتوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی آپ اخبار پڑھ لیجئے، کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، سب سے پہلے اسلام نے عورتوں کا ان کا حق دیا، ان کی گواہی کو منظور کی دی، ان کو وراثت میں حق دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بہت محبت کرتے تھے۔ بی بی عائشہ جہاں سے پانی پیتی کٹورے سے، اس جگہ سے آپ پانی پیتے۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ لحاف میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ وحی آئی تھی اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے سلام فرمایا تھا۔ بی بی عائشہ کے ساتھ آپ کبھی کبھی دوڑ لگاتے تھے، اور بی بی عائشہ مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے چھپ کر حبشیوں کا کھیل دیکھا کرتے تھے۔ وہ پردے کے احکام آنے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت ام سلمہ کو آپ نے اونٹ پر سوار کرنے کے لیے اپنا گھٹنا بڑھا دیا، سیدہ نے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار بھی۔ اس وقت آپ نے فرمایا، عورتیں آپ گینے کی طرح ہیں،
ان کا لحاظ رکھو. تم نے اللہ کا واسطہ دے کر ان کو نکاح میں لیا ہے. ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کا حق ان کو دو. جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، ان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھو. اگر یہ درست ہے، سب سے پہلے گھر والوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے. گھر والے جب جواب دیں گے تو آپ کی گواہی منظور کی جائے گی. تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر دنیا کو ہدایات دی ہیں. آج بھی اگر ہم اس پر عمل کرنا چاہیں اور اگر کریں تو ہمارے گھروں میں برکت ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام